السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم 5ویں جماعت کے سبق نمبر 2 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی اور مشقی سوال و جوابات کو دیکھیں گے۔ مشکل الفاظ کے معنی: شرک، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ دین، مذہب، یہاں مراد اسلام۔ آقا، مالک۔ تاب، نہ لانا، برداشت نہ کرنا۔ مجمع، بھیڑ، ہجوم۔ ہجرت، اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا۔ جبل طور، مکے کے قریب ایک پہاڑ کا نام۔ مہاجر، ہجرت کرنے والا۔ سرور عالم، دنیا کا سردار، مراد حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخیر، آخری، وصال ہونا، انتقال کر جانا۔ خلیفہ، نائب، اللہ کے قانون کے مطابق حکومت کرنے والا۔ اثر انگیز، اثر ڈالنے والا۔ مسکین، غریب۔ شرف، بڑائی، بزرگی۔ اصل لفظ شرف ہے، بول چال میں شرف بھی کہتے ہیں۔ بیت المال، اسلامی حکومت کا خزانہ۔ لقب، کسی خصوصیت کی وجہ سے دیا گیا نام۔ مشقی سوال و جوابات۔ نمبر 1، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کن باتوں کو برا جانتے تھے؟ جواب، اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شرک اور شراب نوشی کو برا جانتے تھے۔ نمبر 2، غلاموں کو ظلم و ستم کا سامنا کیوں کرنا پڑتا تھا؟ جواب، بہت سے غلام اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اس لیے انہیں اپنے مالکوں کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ نمبر 3، حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ جواب، حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ظالم آقا سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ نمبر 4، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ کس بات کا خیال رکھتے تھے؟ جواب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ نمبر 5، دشمن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر کر جسمانی تکلیف پہنچانے لگے تو کسی نے انہیں کیوں نہیں روکا؟ جواب، کسی نے انہیں اس لیے نہیں روکا کہ کسی میں ان دشمنوں کو روکنے کی ہمت نہ تھی۔ نمبر 6، دشمنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھرا دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ جواب، دشمنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھرا دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دشمنوں کے مجمع میں گھس گئے اور آپ کو ان کے درمیان سے نکال لائے۔ نمبر 7، مکہ چھوڑنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر قیام کیا؟ جواب، مکہ چھوڑنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل طور کے ایک غار میں قیام کیا۔ نمبر 2، مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آقا ان پر کس طرح ظلم کرتا تھا؟ جواب، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آقا نہایت ظالم اور سخت دل تھا۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دوپہر کے وقت تپتی ریت پر لٹا دیتا، ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ دیتا، وہ انہیں دھمکی دیتا کہ وہ اسلام چھوڑ دے ورنہ وہ انہیں اسی طرح تڑپا تڑپا کر مار ڈالے گا۔ وہ روزانہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسی طرح تکلیفیں دیتا تھا۔ نمبر 2، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ظلم و ستم سے کس طرح نجات دلائی؟ جواب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ہونے والے ظلم و ستم کے دردناک منظر کی تاب نہ لا سکے، انہوں نے اس ظالم آقا سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس طرح انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کے ظالم آقا کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔
نمبر 3، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے کس طرح بچایا؟ جواب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں سے تھے۔ وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ایک مرتبہ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف دے رہے ہیں، تو وہ دشمنوں کے مجمع میں گھس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان سے نکال لائے۔ نمبر 4، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی؟ جواب، مکے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو طرح طرح سے ستاتے اور پریشان کرتے تھے۔ جب ان کا ظلم اور زیادتی بڑھتی گئی تو معاملہ برداشت کے باہر ہو گیا۔ تب اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کی۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہجرت کی؟ جواب، اللہ کے حکم سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے سفر کا ساتھی چنا۔ ایک رات دونوں نے مکے کو الوداع کہا۔ وہ جبل سور پہنچے۔ دشمنوں کی نظروں سے بچنے کے لیے پہاڑ کے ایک غار سور میں 3 راتوں تک ٹھہرے رہے۔ حالات سازگار ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ پہنچے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔